یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ ریاست میں بھارتی فوج کا محاصرہ بلا تعطل جاری ہے۔ آج 44ویں روز بھی قریباً 1 کروڑ لوگ گھروں میں قید، نیم یرغمال اور دنیا سے کٹے رہے۔ مسلسل پابندیوں سے مقبوضہ علاقے میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ بچے، بوڑھے اور بیمار کرب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے کیمپوں سے اکثر لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کیونکہ بھارتی فوجی مختلف دیہات سے جن نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں ان کو رات کے دوران کیمپوں میں تشدد کا نشانہ بنا کر دیگر نوجوانوں کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے اب راتوں کو بازاروں میں آگ لگانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بڑگام ضلع کے بیروا قصبے میں گزشتہ 15 روز کے دوران ایسی پراسرار واردات میں 15 دکانیں نظر آتش کر دی گئیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے بعد سے کشمیر کی سڑکیں اور بازار مکمل طور پر بھارتی فورسز کے کنٹرول میں ہیں۔ دن کے اوقات میں بھی عام نقل و حرکت پر پابندی عائد ہے، چنانچہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھارتی فورسز کے بغیر کوئی دوسرا ان واردات کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے کشمیر اور خود بھارت میں انسانی حقوق سے متعلق سوالات اٹھانے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کو کچلنے کی دھمکی دے دی ہے۔ واشنگٹن میں ایک میڈیا انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے دباؤ کے باوجود کشمیریوں کی آواز بلند کرنے سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تھا اس وقت تک کا تازہ ترین، اب آپ تبصرہ سنیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی درجے کے خاتمے اور کشمیریوں کے جداگانہ تشخص پر حملے کے نسل اور مذہب پرست مودی حکومت کے اقدام کے خلاف نہ صرف کشمیر میں مزاحمت کی جا رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی تمام حلقوں کی جانب سے بھارتی حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر کشمیر کی بازگشت آج جس پیمانے پر سنائی دے رہی ہے اس کی پہلے نظیر نہیں ملتی۔ اس کا سہرا پاکستان کو جاتا ہے، جو 5 اگست کے بعد سے اپنے اوپر ہنگامی حالت نافذ کر کے پوری دنیا کو کشمیر کے سنگین حالات اور اس مسئلے کی وجہ سے تباہ کن جنگ کے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے۔ کشمیری پاکستان کے اس کردار کو سراہ رہے ہیں اور اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جدوجہد اور پاکستان کی وکالت ضرور رنگ لائے گی۔ اسی حوالے سے حریت رہنما زاہد اشرف نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، یہ 1947 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ عالمی توجہ اس پیمانے پر مقبوضہ کشمیر کی طرف مبذول ہو چکی ہیں۔ عالمی میڈیا بھی کوریج دے رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنے رپورٹ جاری کر رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ دنیا کے اہم مقامات پر کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور عوام کشمیری عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان واضح طور پر بیان دے رہی ہے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگرچہ کشمیری عوام مشکل حالات سے گزر رہی ہیں لیکن انہیں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔